الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
صدائے محمد پہ لبیک کہہ دے کہ صدائے خدا ہے صدائے محمد. رضائے خدا گر ہو مقصود لوگو، رضائے خدا گر ہو مقصود لوگو، تو لازم ہے پھر اقتدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہی زندگانی کا حاصل ہے لوگو، یہی زندگانی کا حاصل ہے لوگو، میرے جان و دل ہوں فدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد، سامعین محترم، اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیات تلاوت کی ہیں. ایک آیت قرآن حکیم کے 5ویں پارے کی سورہ النساء میں ہے، اور دوسری آیت 26ویں پارے کی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے. ان آیات بینات میں میرے اور آپ کے خالق و مالک اللہ احکم الحاکمین نے اپنے ایمان والے مسلمان بندوں کو مخاطب فرما کر اختلافات، تنازعات، جھگڑے ختم کرنے کے لیے اور متحد ہونے کے لیے کچھ اصول، قواعد اور ضوابط بیان فرمائے ہیں. فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اور اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اطاعت کرو. اور جو تم میں امراء ہیں، خلفاء ہیں، حکام ہیں، ان کی بھی اطاعت کیا کرو. اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر حال میں فرض ہے. لازم ہے. جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم سامنے آ جائے، انسان کی سمجھ میں، عقل میں بات آئے یا نہ آئے، اس پہ ایمان لانا، اس کو تسلیم کرنا، یہ لازم ہے کہ انسان فوراً اپنی مرضی یا کسی اور کی مرضی ترک کر کے فوراً کہہ دے سمعنا و اطعنا،
آمنا و صدقنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت غیر مشروط ہے کہ پہلے مانو، ایمان لاؤ، اور پھر دیکھو کہ اس پہ عمل کرنے کا ہمیں کیا طریقہ بتایا گیا ہے۔ پہلے مانو اور پھر سوچو۔ لیکن جب کسی اور کی بات آئے، وقت کا خلیفہ ہو، امام ہو، خطیب ہو، حاکم ہو، سردار ہو، کوئی بھی ہو، جب اس کی بات آئے تو اس کی اطاعت مشروط ہے۔ شرط ہے کہ اگر اس کی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے تابع ہے، قرآن مجید کی کسی آیت یا کسی حدیث کے خلاف نہیں، پھر مانو۔ اور اگر قرآن و حدیث، کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اس کو فوراً چھوڑ دو اور کہہ دو کہ ہمارے لیے کتاب و سنت، قرآن و حدیث ہی کافی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے علاوہ باقی سب کی بات کو پہلے سوچو اور پھر مانو، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے، پہلے مانو اور پھر سوچو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق، جب اس خالق و مالک کی نافرمانی ہو رہی ہو تو اس صورت میں مخلوق کی اطاعت جو ہے وہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر تمہارا کسی مسئلہ میں، کسی معاملہ میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، خواہ وہ سیاسی ہو یا مذہبی ہو، دینی ہو یا دنیاوی ہو، تو اس تنازع کو، اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فوراً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو۔ زندگی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے تو صحابہ کرام کوئی بھی تنازع یا اشکال پیدا ہوتا تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، سوال کرتے، مسئلہ پوچھتے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے اس پہ عمل کر لیتے، تنازع، اختلاف ختم ہو جاتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد پھر صحابہ کرام نے قرآن و حدیث کو ہی اپنا معیار بنایا۔ جب بھی کوئی اشکال پیدا ہوا، کوئی تنازع ہوا، انہوں نے قرآن و حدیث، کتاب و سنت کی طرف رجوع کیا۔ جو ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان سامنے آیا یا قرآن کریم کی آیت سامنے آئی، انہوں نے فوراً اپنی رائے کو چھوڑ دیا
اور قرآن و سنت، کتاب و سنت کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، یہ صرف صحابہ کرام یا تابعین کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے یہی اصول ہے، یہی قواعد ہیں، یہی ضوابط ہیں اور یہی دستور ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس وقت اس دنیا میں بے شمار پارٹیاں ہیں، فرقے ہیں، سیاسی پارٹیاں، ان کے اپنے اختلافات ہیں، اور مذہبی فرقے، ہر ایک کا اپنا اپنا امام ہے، اپنا اپنا رہبر ہے، اپنا اپنا پیر ہے، اپنا اپنا مرشد ہے۔ اور کہنے سے تو کہا جاتا ہے کہ یہ ائمہ کرام کی تقلید جو ہے یہ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کی جاتی ہے، ایک ہونے کے لیے، اختلافات سے بچنے کے لیے، اختلافات کا حل ہے۔ حالانکہ کتاب و سنت سے ہٹ کر تقلید کرنے سے اختلافات اور فرقے، جماعتیں، گروہ بڑھتے ہیں، ختم نہیں ہوتے، کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ، اپنی اپنی رائے۔ اگر یہ بات ہوتی تو ایک ہی امام پر سب متفق ہو جاتے، پھر 4 یا 5 یا اس سے زیادہ 12 یا اور کس لیے ہیں؟ اور ہر مقلد اپنے امام کی تقلید پہ کاربند ہے، جب کوئی کسی اور کی تقلید کرتا ہے یا اس کا نام لیتا ہے تو وہ اس کے خلاف ہوتا ہے۔ شافعی مالکی کے خلاف، مالکی حنبلی کے خلاف، حنبلی حنفی کے خلاف، اور حنفی بھی آپس میں اتنے گروہ ہیں، اتنی جماعتیں ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف۔ بہرحال ان تمام اختلافات سے نجات پانے کا، بچنے کا یہ واحد حل ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی بھی معاملہ میں تنازع ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ پہ اور یوم آخرت پہ ایمان ہے تو تمہیں یہی کرنا ہوگا۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ تمہارے لیے بڑا ہی اچھا، بہترین طریقہ ہے اور اس کا انجام بھی بڑا خوشگوار ہے۔ تو صحابہ کرام نے کس طرح عمل کیا اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پہ آخری وقت آیا، وہ وقت کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ، موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، ہر ایک نے بالآخر مرنا ہے۔ اللہ کے سوا باقی سب انسان، خواہ وہ نیک ہیں یا گناہ گار، اللہ کے اولیاء ہیں یا انبیاء، ہر ایک کا وقت جو اللہ نے لکھ رکھا ہے
उससे वो ना आगे बढ़ सकता है ना पीछे। वालिकुल्ली उम्मतिन अजल फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ताला का फैसला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे भी नाफिज हो गया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौत आ गई। सन 11 हिजरी माह रबीउल अव्वल की 12 तारीख को आपने मौत का प्याला, मौत का जाम नोश कर लिया। लेकिन सय्यिदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, लोगों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौत नहीं आई, आप जिंदा हैं। और जो ये कहेगा कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आ गई है, मैं उमर उसका सर कलम कर दूंगा, उसे कत्ल कर दूंगा। ये नहीं हो सकता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आ जाए। सय्यिदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में हैं। आपके सामने सहाबाए किराम का मजमा है, वो सब परेशान हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई की वजह से इस गम से निढाल हैं। इतने में सय्यिदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए। अपनी बेटी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा में दाखिल हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारपाई पड़ी है, ऊपर चादर ओढ़ी है। उन्होंने चादर को हटाया, देखा, ज़ियारत की, बोसा लिया और फरमाने लगे, फिदा का अबी व उम्मी ला यजमा अल्लाहु अलैका मौतैन। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे माँ बाप फिदा हूँ, आप पे 2 मौतें नहीं आ सकती। जो मौत अल्लाह ने आपके लिए लिख दी थी वो मौत आ गई। फिर मस्जिद नबवी में गए। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाने लगे, उमर ठहर जाओ, खामोश हो जाओ, मिंबर से नीचे उतर आओ। उन्होंने इनकार किया, वो एक जानिब अलग हो गए और कुछ लोग भी उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हटकर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जमा हो गए। तो सय्यिदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, लोगों सुनो, पहले खुतबा पढ़ा, अल्लाह ताला की हम्दो सना को बयान किया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ात अतहर व अक़दस पे दरूद व सलाम पढ़ा और फरमाया, मन काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात व मन काना याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युल ला यमूत। लोगों, तुम में से जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत कर रहा था, जो उसे अपना माबूद समझ रहा था, वो इस बात पे यकीन कर ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके हैं। वमन काना याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युल ला यमूत। और जो अल्लाह की इबादत करता है वो करता रहे, इसलिए कि अल्लाह को कभी मौत आने वाली नहीं। इस बात को समझिए, क्या सहाबाए किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपकी इबादत करते थे? नहीं, इबादत तो अल्लाह की करते थे। तो
تو ان کے اس جملے کے کیا معنی کہ عبادت صرف یہ نہیں رکوع سجدہ قیام یا نماز روزہ صدقہ خیرات ہو، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سے لے کر ہمیشہ تک کے لیے زندہ قائم اور دائم سمجھنا، اس پہ ایمان لانا، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اس کو موت آنے والی نہیں، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ تو فرمایا جو تم میں سے یہ سمجھ رہا ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آ سکتی، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہا ہے، تو وہ اس عبادت کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ یقین کر لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ کرتا رہے۔ پھر قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی، سورہ آل عمران کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ لوگو، یہ اللہ کا فرمان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو یاد رکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہی ہیں، جس طرح ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے۔ آپ رسول ہیں، الہ نہیں، معبود نہیں کہ ہمیشہ زندہ رہیں۔ جیسے آپ سے پہلے کئی رسول گزر گئے، اسی طرح آپ بھی اللہ کے رسول ہیں اور دنیا چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ تو کیا اگر وہ اپنی طبعی موت فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ اور جو پھر جائے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر دے گا۔ تو جب قرآن کریم کی آیت سنی، صحابہ کرام نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سنا، اپنے موقف سے رجوع کر لیا، اور یہ حالت تھی گویا کہ ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ فرمایا اب مجھے ہوش آیا اور اس بات کی سمجھ آئی کہ واقعہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں ہیں، آپ وفات پا چکے ہیں۔ اور ایسے لگ رہا تھا، صحابہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ آیت ابھی آسمان سے نازل ہوئی۔ تو یعنی جو ہی ان کے سامنے قرآن کریم آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا، انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا اور تنازع ختم ہو گیا، اپنے موقف سے رجوع کر لیا۔ اور یہی عمل ہونا چاہیے ہر مسلمان کا۔ اسی طرح پھر اس کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ اب ہم خلیفہ کسے بنائیں؟ انصار نے کہا ایک ہم میں سے ہو، ایک مہاجرین میں سے ہو۔ تو جب ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمۃ من قریش، ائمہ خلفاء قریش میں سے ہونے چاہیے۔ انصار نے اپنے موقف کو چھوڑ دیا، اس سے رجوع کر لیا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ اتفاق ہو گیا، اختلاف ختم ہو گیا۔ پھر یہ سوال پیدا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں بنائی جائے؟
बकी कब्रिस्तान में या मस्जिद नबवी के किसी कोना में या किसी और जगह, तो जब उनके सामने ये हदीस बयान की गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नबी को उसी जगह पे दफन किया जाता है जहां उसको मौत आती है, तो फिर हुजरा आयशा में जहां आपकी मौत वाक़ई हुई थी उसी जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र बनाई गई और आपको वहीं पे दफन किया गया। तो जो जो सहाबा किराम के सामने कुरान करीम की आयत आती या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन आते, अपनी बात छोड़कर फौरन कुरान और हदीस के ताबे हो जाते और कह देते समेना व अताना। ये इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक रसूल हैं। अल्लाह की आप पे वही नाजिल होती है, आपकी ज़ुबान अक़दस से जो भी निकला वो हक और सच निकला, सिवाय हक के आपकी ज़ुबान से कोई भी बात नहीं निकली। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद व हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम कफ़्फ़रा अन्हुम सय्यिआतिहिम व असलहा बालहुम। वो लोग जो ईमान लाए उन्होंने नेक आमाल किए और ईमान उस चीज़ पर लाए, उस बात पर लाए जो अल्लाह ने आसमान से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की है। वहुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, और उनकी तरफ उनके रब की जानिब से हक भी यही है। हक क्या है? जो आसमान से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ। अल्लाह फरमाते हैं जिन्होंने इसको मान लिया, इस पे अमल कर लिया, अल्लाह उनके तमाम दुनियावी मामलात को भी दुरुस्त कर देते हैं और अल्लाह उनके गुनाहों को भी मुआफ़ कर देते हैं। दुनिया भी संवर गई, आखिरत भी संवर गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर इब्न आस, सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस को लिखा करते थे। आपके पास रहते, आप जो कुछ भी बयान करते उसे फौरन लिख लेते। एक दफ़ा साथियों ने कहा अब्दुल्ला आप हर बात को ही लिख लेते हैं, हालांकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी गुस्से में भी होते हैं, कभी किसी हाल में कभी किसी हाल में। वो आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस बात को रखा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथी मुझे ये मशवरा दे रहे हैं, आपका क्या हुक्म है? क्या मैं आपकी हर बात को लिखूं या ना लिखूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़ुबान की तरफ, अपने मुंह मुबारक की तरफ इशारा करते हुए फरमाया या अब्दुल्लाहि उक्तुब, ऐ अब्दुल्ला लिखा कर, लिख लिया कर, मुझे उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, ला यख़रुजु मिन्हा इल्लल हक़, मेरे इस मुँह से, मेरे इस ज़ुबान से सिवाय हक़ के और कोई बात निकल सकती ही नहीं। इस ज़ुबान से जो भी निकलता है वो हक़ ही होता है, वो सच ही होता है, वो झूठ वो बातिल हो सकता नहीं हो सकता। इसलिए किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा कि 1.25 लाख पैगंबर विचों रब वखरे शान बनाए,
सवा लख पैगंबर विचों रब वखरे शान बनाए। हर लफज शरीयत बनया जदों सोने ने जुबान हिलाए। मेरे पीर दी शान नियारी, मेरे पीर दी शान नियारी, बेदाग है जिंदगी सारी। उन ऐसी जिंदगी गुजारी नेड़े आन ने दिती बुराई। सवा लख पैगंबर विचों रब वखरी शान बनाए। मेरा पीर जदों भी बोले तौहीद दे मोती रोले। ओ ओदों ही सी गल करदा जदों हुंदा सी हुक्म इलाही। अल्लाह फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। अल्लाह ने कसमें खाकर फरमाया, बाकी दुनिया के इंसान जो हैं, आम लोग जो हैं, वो अपनी मर्जी से अपनी ख्वाहिश से बोलते हैं, लेकिन मेरा महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश से बात नहीं करता। वो जो भी बयान करता है, जो भी बात करता है, वो अल्लाह की तरफ से वही होती है। अल्लाह अकबर। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा हमारे लिए शरीयत, आपकी हर बात, आपका हर अमल हमारे लिए सुन्नत, हमारे लिए दीन। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सो जाना हमारे लिए दीन, आपका बेदार होना उठना हमारे लिए दीन, आपका खाना हमारे लिए दीन, आपका पीना हमारे लिए दीन, आपका मुस्कराना हमारे लिए दीन, आपका आंसू बहाना हमारे लिए दीन। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भूल जाना भी हमारे लिए दीन। आका भूल जाएं, आपका भूल जाना भी हमारे लिए दीन है, वो भी शरीयत है। उसमें से भी कई मसाइल का हल मिलता है। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा नमाज़े ज़ुहर 4 की बजाय 2 रकातें पढ़कर सलाम फेर दिया। सलाम फेरने के बाद आका घर तशरीफ़ ले जाते हैं। सहाबा किराम बैठे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। कहते हैं क्या नमाज कम हो गई है या कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए हैं? और कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल, आपके जलाल, आपके रूब की वजह से बात करने की भी जुर्रत नहीं कर रहा था। बिल आखिर एक सहाबी जिसका नाम है जुलजदैन, कप कपाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया, सवाल कर लिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नमाज कम हो गई है या आप भूल गए हैं? फरमाया क्या हुआ? बताया कि आपने 2 रकातें पढ़कर सलाम फेर दिया है। आपने दूसरों से तायद की, तस्दीक की। फरमाया आओ वापिस। सबकी सफ़ें दुरुस्त करवाई। आपने 2 रकातें और पढ़कर
آخر میں سجدہ سہو کر کے سلام پھیر لیا اور فرمایا میرے ساتھیو انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، میں بھی انسان ہوں، میں بھی بشر ہوں، جیسے تم بھول جاتے ہو ویسے میں بھی بھول سکتا ہوں، تو جب کبھی میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلوا دیا کرو۔ یہ ہمارے لیے دین ہے کہ اگر کوئی نماز کے 1 یا 2 یا اس سے زیادہ رکعتیں بھول جائے، پوری نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں، جتنی رکعتیں رہ گئی ہیں اتنی ہی پڑھ لے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے رہ جائیں وہ بھی ہمارے لیے دین۔ نبی علیہ السلام ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، رات کا کافی وقت بیت چکا، آپ نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ آپ نے پہرا دینا ہے، فجر کی اذان کہنی ہے، ہمیں جگانا ہے۔ سب سو گئے، بلال رضی اللہ تعالی عنہ کافی دیر تک جاگتے رہے، بالآخر نیند کا غلبہ ان پہ بھی آ گیا، ان کی بھی آنکھ لگ گئی۔ سب سو رہے ہیں، کوئی بھی نہیں جاگا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، اور سب سے پہلے سورج کی کرنیں نبی علیہ السلام کے چہرہ انور پہ پڑیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، آپ نے جاگ کر فرمایا اے بلال تو نے یہ کیا کر دیا؟ میں نے تیری ڈیوٹی لگائی تھی، تو بھی سو گیا، نماز لیٹ ہو گئی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز نے آپ کو سلا دیا اس نے مجھے بھی سلا دیا، میں بھی انسان ہوں، اب میرے بس میں نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یہ نہیں کیا کہ سورج سے کہا واپس لوٹ، جیسے کہتے ہیں نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہو رہی تھی، انہوں نے سورج کو واپس لٹایا، اور جب اصل جگہ پہ گیا، جب نماز کا وقت تھا، پھر انہوں نے نماز ادا کی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک گھڑی ہوئی کسی کی گپ ہے۔ کیا چیز ہے؟ گپ ہے۔ یہ قرآن کی آیت یا حدیث نہیں ہے، اور نہ ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کو واپس کرتے، نہیں کیا۔ فرمایا اب ذرا یہاں سے اس میدان سے آگے چلو۔ آگے پہنچے جہاں پانی کا انتظام تھا، پانی کا چشمہ تھا۔ فرمایا سب وضو کرو۔ سب نے وضو کیا، حکم دیا اے بلال اب اذان کہو۔ سورج طلوع ہونے کے بعد حضرت بلال نے اذان کہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ آپ کا سو جانا بھی ہمارے لیے دین ہے، ہمارے لیے شریعت ہے، ہمارے لیے عمل ہے، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے بہترین نمونہ اگر ہیں تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے مقابلہ میں کسی کی بھی بات آئے اس کو ماننا نہیں۔ ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کروایا کہ حج تمتع جو ہے وہ نہ کی جائے،
حج تمتع کیا ہے؟ جیسے عام مسلمان جا کر رہے ہیں، پہلے گئے عمرہ کیا، احرام کھول دیا، پھر جب حج کا وقت آیا احرام دوبارہ باندھا، یہ ہے حج تمتع۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ عمرہ اور حج ایک سفر میں نہ کیے جائیں، پہلے آدمی آئے عمرہ کر کے جائے، پھر کسی اور سفر میں آئے پھر حج کرے۔ ان کا مقصد یہ تھا، چاہتے یہ تھے کہ لوگوں کی آمد و رفت جاری رہے اور یہ رونق جو ہے وہ لگی رہے۔ جب ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عمر کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں تو فرمانے لگے، نہیں میں تو حج تمتع ہی کروں گا، ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کروں گا حج بھی کروں گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ پسند کیا ہے۔ کہنے والوں نے کہا وہ تو امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، پھر آپ کے باپ بھی ہیں۔ فرمایا سب کچھ ٹھیک ہے، ہر بات اپنی جگہ پہ بجا ہے، لیکن شریعت جو دین ہے وہ میرے باپ پر نازل نہیں ہوا، اللہ کے رسول محمد پہ نازل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں حج تمتع ہی کروں گا۔ تو یہی ہم کہتے ہیں، دین شریعت کسی پیر، کسی فقیر، کسی امام، کسی مرشد، کسی رہبر پہ نہیں، نبیوں کے امام، نبیوں کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، ان کی اتباع کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی، آپ کے بیٹے یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے بھی آگے سے کوئی اصرار، کوئی انکار نہیں کیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، آپ کا فرمان سامنے آیا، انہوں نے بھی سر تسلیم خم کر لیا اور اپنی رائے کو ترک کر دیا۔ قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے قیاس، اجتہاد ہرگز نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی کسی رائے کو اہمیت دی جا سکتی ہے۔ یہی عمل تھا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ باغی لوگ آئے ہیں، دشمنوں کے گھیرے میں ہیں، آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، مسجد نبوی میں داخلہ بھی بند ہے، نماز پڑھنے پہ پابندی، کھانا بھی بند، پینا بھی بند، اور قتل کے در پہ ہیں۔ ساتھی آئے، آ کر مشورہ دیا کہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم ان لوگوں کے خلاف لڑائی کریں، ان کو مدینہ سے نکلنے پہ مجبور کریں۔ فرمانے لگے، نہیں نہیں، میں اپنی ذات کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پرامن شہر حرم مدینہ میں خون ریزی کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ آپ کی حدیث ہے کہ مدینہ کے اندر قتل و غارت ہرگز نہ کی جائے، اس لیے عثمان اپنی جان کو قربان کر سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ سیدنا علی مرتضیٰ سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لو کان الدین بالرأی، اگر دین کے اندر کسی کی رائے کو کوئی اہمیت ہوتی تو پھر سنو، یاد رکھو، ہم یہ جو موزوں پر یا جرابوں پہ مسح کرتے ہیں، یہ مسح اوپر کی بجائے نیچے سے ہونا چاہیے تھا، لیکن
میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی موزوں پر یا جرابوں پہ مسح کیا جائے اوپر سے کیا جائے، فرماتے ہیں انسان کی عقل کہتی ہے مسح نیچے سے کیا جائے، کیونکہ چلتے وقت پاؤں کا کون سا حصہ زمین پہ لگتا ہے؟ نیچے والا۔ عقل کہتی ہے مسح نیچے سے کیا جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے، آپ کی سنت کہتی ہے مسح نیچے سے نہیں اوپر سے کیا جائے۔ اس لیے ہم اپنی رائے اپنا قیاس استعمال نہیں کریں گے، اللہ کے رسول کی حدیث پہ عمل کریں گے۔ یہ عمل ہے خلفائے راشدین کا، اور اسی میں خیر ہے، اسی میں بہتری ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک لشکر تیار کیا، حکم دیا کہ کل صبح نماز فجر ادا کرنے کے فوراً بعد تم نے سفر شروع کر دینا ہے اور میدان کارزار میں پہنچنا ہے۔ تمام ساتھی رخصت ہو گئے، نماز فجر ادا کرنے کے بعد روانہ ہو گئے۔ جمعہ کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ پڑھائی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، آپ کی نظر پڑی عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر۔ آپ نے بلا کر پوچھا، عبداللہ میں نے حکم دیا تھا فجر کے بعد جانے کا، آپ گئے کیوں نہیں؟ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ سوچا کہ جمعہ کا دن ہے، شاید یہ میری زندگی کا آخری جمعہ ہو، میدان میں جانا ہے، کافروں سے لڑائی کرنی ہے، نہ جانے زندہ بچ کے آؤں یا وہاں شہید ہو جاؤں، تو کیوں نہ یہ جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں آپ کے پیچھے پڑا جائے۔ سوچ اچھی ہے نا؟ اس میں کوئی حرج ہے؟ کوئی برائی نظر آ رہی کسی کو؟ شہر مدینہ میں مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز جمعہ ادا کرنا کتنا اچھا عمل ہے کہ نہیں؟ لیکن سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ یہ تیری سوچ ہے، تیری رائے ہے اپنی جگہ پہ، لیکن مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو اجر جو انعام اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو دے دیا ہے جو میرا حکم سمجھ کر میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نماز فجر کے بعد روانہ ہو گئے، اگر تو زمین و آسمان کا خلا سونے اور چاندی سے بھر کر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، وہ اجر پھر بھی تجھے نہیں ملے گا۔ نیکی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں ہے، اپنی مرضی کرنے میں نہیں ہے۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کیا خوبصورت کہا کہ صفات محمد ثنائے محمد شرح ہے کلام خدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ امثال شرم و حیائے محمد، نہ امثال شرم و حیائے محمد، نہ امثال صدق و وفائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو عالم میں کوئی نہیں ہے معظم، پس رب عالم سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ آیا ہے کوئی، نہ آئے گا کوئی، نہ آیا ہے کوئی، نہ آئے گا کوئی کہ جس شان و شوکت سے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہایت ہی سادہ ابائے محمد،
नहायत ही सादा उबाए मोहम्मद बरी अज तकल्लफ ग़िज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीरी में रखते थे शान फ़कीरी और फ़कीरी थी शान ग़िनाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनको हमारे साथ कितनी मोहब्बत कि खालिक के आगे खलकत के गम में गुजरते थे सुबह मसाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिदायत से हूँ बहरा वर जिन्नो इंसान ये था मकसद मुद्दाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और पहुँच कर रही बज़्म आलम में हर सू सफ़ा से जो गूंजी सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मोहम्मद की शीरीं नवाई पे सदके ज़माना हुआ हम नवाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद पे हर चीज़ उसने लुटा दी हुआ जो भी रमज़ आशनाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद के अखलाक अल्लाहु अकबर है दुश्मन बिमदहते सराए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो रहते थे दुश्मन बर लब हमेशा थी उनके भी हक में दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए सदाए मोहम्मद पे लब्बैक कह दे सदाए मोहम्मद पे लब्बैक कह दे कि सदाए खुदा है सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद का फरमा है फरमा अल्लाह का मोहम्मद का फरमा है फरमा अल्लाह का ये फरमा रहा है खुदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद जहाँ के लिए रहनुमा है अल्लाह खुद है रहनुमाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रज़ाए खुदा गर हो मकसूद लोगो रज़ाए खुदा गर हो मकसूद लोगो तो लाजिम है फिर इक्तदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही जिंदगानी का हासिल है लोगो यही जिंदगानी का हासिल है लोगो मेरे जानो दिल हूँ फिदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगले जुमे मज़ीद मोहब्बत रसूल अक़ीदत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर बात होगी। अल्लाह ताला सही बयान करने की और सही अमल करने की तौफीक ता फरमाए। आप भाइयों पे भी लाजिम है कि बर वक्त खुतबा जुमा सुनने के लिए और नमाज अदा करने के लिए तशरीफ़ लाया करें। ये बहुत सारे बुज़ुर्गों और नौजवान भाइयों ने मामूल ही बना रखा है कि जब आधा खुतबा गुज़र जाए बल्कि उससे भी लेट जब आए नमाज खड़ी होने वाली हो फिर आते हैं, तो ये तरीका ठीक नहीं है। अपने इस अमल पे नज़र सानी करें, गौर करें। अल्लाह का हुक्म हमारे लिए किया है वो यही है कि जब जुमा की अजान हो जाए कारोबार खेल तमाशा सब कुछ छोड़ छाड़ कर अल्लाह के घर की तरफ आ जाओ अल्लाह के ज़िक्र के लिए। और शैतान ने ये एक वसवसा ज़हनों में डाला हुआ है। कई समझते हैं कि हमें सारे मसाले आते हैं, इल्म है, हमें पता है, मज़ीद सुनने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने इसलिए खूबसूरत बात करते हुए फरमाया, हाँ कारोबार तिजारत छोड़कर अल्लाह के घर में आ जाओ इन कुन तुम तालमून, अगर तुम अहले इल्म हो,
اگر تم جاننے والے ہو تو تمہیں ایسا ہی کرنے چاہیے۔ یہ علم رکھنے والوں کے لیے حکم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جو جانتے ہیں وہ گھروں میں بیٹھے رہیں، اور جو کچھ بھی نہیں جانتے بالکل بے علم جاہل ہیں وہ آئیں۔ یہ جاننے والوں کے لیے حکم ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں، اپنے علم کو اہمیت نہ دیں، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع فرمان کریں، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔